जाने बुराक पार्ट 2। फर्स्ट पार्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट में है। बुराक ने अपनी बात के मुताबिक आइजल के लिए सिक्योरिटी का इंतजाम करवा दिया था। उसके अलावा पुलिस ऑफिसर मेसन भी आइजल से सारी बात पता करवाकर इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे, मगर ऐसी कोई चीज़ नहीं मिल रही थी जिससे पता चल सके कौन है वो। क्योंकि आइजल ने वो ग्लास बोतल भी फेंक दी थी जिसमें ब्लड था, इसलिए कोई पुख्ता सबूत न था। वो भी जेम्स का ही खून था। 4 दिन हो गए थे उस साइको शख्स की तरफ से आइज़ल को कुछ भी नहीं मिला था। वो पूरी तरह अपने काम में सुकून से मसरूफ़ हो गई थी। 2 दिन बाद उन्होंने दुबई रवाना होना था। वो अपना काम मुकम्मल करके ऑफ़िस के पार्किंग एरिया में आई थी। उसने 2 दिन पहले अपने लिए एक ब्लैक कार खरीदी थी। पूरी पार्किंग लॉट में गहरी खामोशी थी। आधे से ज़्यादा लोग जा चुके थे। वो धीरे से चलती अपनी गाड़ी के पास पहुंची थी, मगर गाड़ी पर नज़र पड़ते ही उसकी आंखें खौफ से फैली थी। गाड़ी के ऊपर गुलाब के ढेर सारे गुलदस्ते पड़े हुए थे। आइजल होले से पीछे कदम लेती एकदम तेजी से ऑफिस के अंदर भागी थी। वो घबराहट और खौफ से अपने पीछे देखती भाग रही थी जब वो अचानक जोर से किसी चीज में लगी। वो गिरने ही वाली थी जब 2 मजबूत बाजुओं ने उसे थामा था। बुराक उसका कांपना साफ महसूस कर रहा था। वो अपना काम मुकम्मल करके घर के लिए निकल रहा था जब आइजल बिजली की तेजी से भागती उसमें लगी थी। सिस्टर, वो वहाँ मेरी कार पर। बुराक को देखती वो नम लहजे में बोली थी। उसकी बात सुनता बुराक गार्ड को इशारा करता फौरन पार्किंग लॉट में आया था। वो आइजल की गाड़ी के पास आए थे, मगर वहाँ कुछ भी गैर मामूली नहीं था। अभी यहाँ ढेर सारे फूल थे। वो वो भी सुख। वो लब काटते उसे यकीन दिलाने की कोशिश कर रही थी। मेरे ख्याल से मिस आइजल, आपको सिक्योरिटी से ज़्यादा एक साइकाइट्रिस्ट की ज़रूरत है। आपको लग रहा है मैं मजाक कर रही हूँ? क्या समझ रखा है आपने मुझे? बुराक की बात पर उसने गुस्से में उसको गिरेबान से पकड़ा था। बुराक की आंखों में सूखी उतरी थी। पागल साबित करना चाहते हैं मुझे? प्लीज मेरा यकीन करें, मैं झूठ नहीं बोल रही। आइजल ने रोते उसके कंधे पर सर टकाया था। बुराक ने उसको एक झटके से खुद से दूर किया था। अच्छी कोशिश थी मिस आइजल मेरे करीब आने की। आइंदा के बाद कोई अच्छा बहाना सोचिएगा। बुराक उसे अकेला छोड़ता जा चुका था, मगर अपने पीछे से आइजल की बात पर वो एक पल को रुका था। अगर मुझे ऐसा ही करना होता तो मैं बहुत पहले कर चुकी होती, लेकिन अब मैं आपको ऐसा करके दिखाऊंगी। बुराक उसकी बात पर अफसोस से फिर झटक कर चला गया था। आइजल भी नाक चढ़ाती अपने आंसू साफ करती तेजी से कार में बैठ गई थी। वो फ्लैट की तरफ जा रही थी जब उसकी निगाह शीशे से बैक सीट पर पड़े गुलाब पर पड़ी। उसकी गिरफ्त स्टीयरिंग व्हील पर मजबूत हुई थी। उससे गाड़ी को एक साइड पर पार्क करते पीछे से वो फूल उठाया था और बाहर फेंक दिया था। बाहर में जाओ साइको इंसान। वो बुड़बुड़ाती दोबारा कार स्टार्ट कर चुकी थी। घर जाकर उसने मारिया को सारी बात बताई थी। तुम फिक्र मत करो, हम बुराक सर को तुमसे मोहब्बत करने पर मजबूर कर देंगे। तुमने 2 दिन तक दुबई जाना है ना, तो मैं वहाँ के लिए अच्छे से ड्रेस लेकर देती हूँ। चलो उठो। और फिर देखते ही देखते मारिया उसे शॉपिंग पर ले आई थी। उसने उसे खूबसूरत से ड्रेसेस लेकर दिए थे, कुछ बहुत ज़्यादा रिवीलिंग जो आइजल ने लेने से मना कर दिए थे। मारिया उसे अच्छी खासी शॉपिंग करवा कर वापस ले आई थी, मगर उसके कान भरना नहीं भूली थी। आइजल के दिमाग में जैसे मारिया की बातें छप गई थी। पाकीज़ा को आज कॉलेज से छुट्टी थी, इसलिए वो घर पर ही थी, मगर शाहवेज आज भी काम के सिलसिले में ऑफिस गया हुआ था। पाकीज़ा का कल टेस्ट था कॉलेज में, इसलिए वो सुबह से अपने कमरे में ही अपने टेस्ट की तैयारी कर रही थी। थोड़ी देर पढ़ने के बाद भूख के एहसास में अपनी किताबें बंद करते उठी थी और किचन में गई थी। मुलाजमा से अपने लिए कुछ हल्का फुल्का बनाकर लॉन में लाने का बोल के पानी का गिलास पकड़ती पाकीज़ा बाहर जा रही थी जब अचानक नाइला किचन में दाखिल हुई थी, जिससे पाकीज़ा के हाथ में मौजूद पानी नाइला के ऊपर गिर गया था। सॉरी, पाकीज़ा आंखें फैलाकर बोली थी। ये सब अचानक हुआ था, इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी। चटाख! नाइला ने पाकीज़ा को नफरत से घूरते एक जोरदार थप्पड़ मारा था। वो तो वैसे भी कल से शाहवेज पर आया अपना गुस्सा कहीं निकालना चाहती थी, जो आज उसने मासूम पाकीज़ा पर निकाल दिया था। पाकीज़ा की आंखों में बेसाख्ता आंसू जमा हुए थे। उसने अपने मुंह पर हाथ रखा जो जलता महसूस हो रहा था। मुलाकिन ताकिद खड़े ये सब देख के थे। पाकीज़ा से एक नज़र देखती तेजी से अपने कमरे में भागी थी। कमरे में दाखिल होते ही कमरे को लॉक कसते वो रोती हुई बेड पर लेटती और रोते रोते ही उसकी आंख लग गई थी। शाहवेज शाम को मामूल के मुताबिक घर वापस आया था। पाकीज़ा को मामूल के मुताबिक लॉन्च में ना देखकर वो सीधा रूम में गया था, मगर रूम को लॉक देकर उसके माथे पर सिलवटें नुमायां हुई थी, क्योंकि पाकीज़ा कभी भी दरवाज़ा लॉक नहीं करती। उसने 2 बार जोर जोर से नॉक किया,
جس پر نیند سے اٹھتی پاکیزہ نے تیزی سے دروازہ کھولا تھا اور شاویز کے اندر داخل ہونے سے پہلے وہ مڑ کر واپس بیڈ پر جا کر نظریں جھکا کر بیٹھ گئی۔ پاکیزہ، شاویز نے اسے پکارا جو معمول کے مطابق آج اس کے قریب نہ آئی۔ میری جان کی طبیعت ٹھیک ہے؟ اس نے پریشانی سے پاکیزہ کے قریب آتے پوچھا۔ اس کے سامنے ایک گھٹنے کے بل بیٹھا تھا تب اس کی اچانک نگاہ پاکیزہ کے گال پر پڑی۔ اس کا گال ہلکا سا سوجا ہوا تھا۔ شاویز نے آہستہ سے اس کے گال کو چھوا تھا جس پر پاکیزہ سے سکنے لگ پڑی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر شاویز کے دل کو کچھ ہوا۔ یہ کس نے کیا پاکیزہ؟ اس نے خود پر ضبط کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ نائلہ نے مجھے تھپڑ مارا شاہو۔ پاکیزہ روتے ہوئے ساری بات بتانے لگی۔ شاویز نے اوپر اٹھتے اس کے ساتھ بیٹھتے اس کو اپنے ساتھ لگایا تھا۔ اس کا گال محبت سے چومتے شاویز نے آہستہ سے اس کے آنسو صاف کیے۔ وہ خاموش تھا، بالکل کسی طوفان کے آنے سے پہلے والی خاموشی کی طرح۔ اس نے ایک دم پاکیزہ کا ہاتھ پکڑ کر اس کو کھڑا کیا اور اپنے ساتھ باہر لے گیا تھا۔ شاہو، کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ شاویز بنا اسے جواب دیے نائلہ کے کمرے میں سیدھا لے کر آ گیا۔ وہ دھاڑ سے دروازہ کھولتے روم میں داخل ہوا تو جہاں نائلہ کہیں جانے کے لیے تیار کھڑی تھی۔ شاویز نے پاکیزہ کا ہاتھ چھوڑ کر بنا سوچے سمجھے آگے بڑھتے ایک زوردار تھپڑ نائلہ کے منہ پر مارا۔ چٹاخ! تھپڑ کی آواز سے اس کی شدت کا پتہ چل رہا تھا۔ نائلہ کو اپنا منہ ٹوٹتا محسوس ہوا۔ وہ شاویز کے ڈرتے ہی باہر بھاگ رہی تھی مگر اس سے پہلے پاکیزہ کے ساتھ شاویز یہاں آ گیا۔ آئندہ کے بعد میری بیوی کو ہاتھ لگانے کا سوچا بھی تو ہاتھ توڑ دوں گا۔ اسے لاوارث سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ بیوی ہے وہ میری اور اپنی بیوی کی حفاظت کرنا مجھے اچھے سے آتا ہے۔ کچھ دنوں کی مہمان سکون سے رہو، ورنہ تمہیں یہاں سے دھکے دے کر نکالنے سے مجھے کوئی نہیں روک سکتا۔ ابھی کہ ابھی فوراً میری بیوی سے معافی مانگو۔ شاویز کی سخت آواز سن کر وہ بہت ڈر گئی تھی۔ تھپڑ نے ویسے بھی اس کا دماغ جو ساتویں آسمان پر پہنچا تھا نیچے لا دیا تھا۔ سوری پاکیزہ، مجھے تمہیں مارنا نہیں چاہیے تھا، نائلہ آہستہ سے بولی تھی۔ شاویز ہنکارا برتا پاکیزہ کو کوئی بھی جواب دینے سے پہلے باہر لے گیا تھا۔ ان کے جانے کے بعد نائلہ رونے لگ پڑی۔ آئزل، براق، ایما اور ایلیکس میٹنگ کے لیے دبئی آ گئے تھے۔ ان کی میٹنگ ہو چکی تھی جو کامیاب ہو گئی تھی۔ یہاں آتے ہی آئزل کی ڈریسنگ بالکل چینج ہو گئی جو براق کو شدید ناگوار گزر رہی تھی، مگر وہ کچھ نہ بولا۔ آئزل یہاں آ کر کافی پرسکون ہو گئی تھی کیونکہ اب دوبارہ اس شخص کی طرف سے اسے کچھ نہ ملا۔ وہ ہر روز ماریا سے بات کرتی جسے ہر روز نئی نصیحت دیتی جس پر وہ عمل کرتی تھی۔ وہ خود کچھ نہ سوچتے بلکہ اب اس کی سوچیں ماریا کے کنٹرول میں تھی۔ وہ جو بھی بات کرتی آئزل بنا سوچے سمجھے اس کی ہر بات کو مان لیتی تھی۔ میٹنگ کی کامیابی کے سلسلے میں آج رات کو پارٹی کا انتظام کیا گیا تھا جہاں دوسرے ممالک کے بزنس مین بھی شامل ہونے والے تھے۔ یہ دبئی کے ایک مہنگے ہوٹل کے خوبصورت ہال کا منظر تھا۔ ہر طرف رنگ برنگے لباس پہنے لوگ ایک دوسرے سے خوش گپوں میں مصروف تھے۔ انہیں میں ایک طرف براق اپنی منہاج اور تہیم کے ساتھ کھڑا باتیں کر رہا تھا۔ 40 سال کی عمر نے بھی اس پر اپنا اثر نہیں دکھایا تھا۔ دیکھنے میں وہ 30 سال کا لگتا تھا۔ یہ سب اس کی خود پر توجہ کی وجہ سے ہی ممکن تھا۔ براق اپنے دوست منہاج کی بات پر مسکرا رہا تھا جب وہ ٹھٹکا۔ اس کی نظر انٹری سے ہال میں داخل ہوتی آئزل پہ پڑی۔ آئزل کا حلیہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں پل بھر میں سرخی اتری تھی، ماتھے پر سلوٹیں نمایاں ہوئی تھی۔ آئزل گولڈن کلر کی گہرے گلے اور بنا آستین کی میکسین پہنے چہرے پر مسکراہٹ سجائے براق کو دیکھ کے بغیر اس کے قریب سے گزر کر اپنے کولیگ ایلیکس کے پاس چلی گئی۔ براق کا سارا دھیان آئزل کی طرف تھا جو باہر سے ہنس کر ایلیکس سے باتیں کر رہی تھی۔ ایلیکس کا ہاتھ آئزل کے بازو پر دیکھ کے براق کی آنکھوں میں خون اترا تھا۔ وہ منہاج سے ایکسکیوز کرتا غصے سے لمبے لمبے ڈنگ بھرتا آئزل کے پاس آیا جو ایلیکس کے چھونے پر کچھ نہیں کہہ رہی تھی۔ آہ! براق نے زور سے آئزل کا بازو اپنے ہاتھ میں دبوچا تھا اور لوگوں کی حیران کن نظروں کو نظر انداز کر کے وہ آئزل کو اپنے ساتھ کھینچ کر ہال سے باہر لے گیا تھا۔ سٹیلی، آپ مجھے کہاں لے کر جا رہے ہیں؟ چھوڑو مجھے۔ آئزل دل ہی دل میں جہاں اس کی توجہ پر خوش ہو رہی تھی وہاں ہی اب اس کے غصے کو دیکھ کر ڈرنے لگی تھی۔ براق اسے کھینچتا ہوا باہر پچھلی طرف بنے لان میں لایا جہاں ابھی کوئی بھی موجود نہ تھا۔ چٹاخ! براق نے ایک زوردار تھپڑ آئزل کے چہرے پر جھڑ کر اس کا چہرہ اپنے ہاتھ پہ زور سے دبوچا تھا اور زہر خود لہجے میں پھلکارا تھا۔ ایسی بیہودہ اور گھٹیا ڈریسنگ کر کے تو مجھے غصہ تو دلا سکتی ہو آئزل، مگر مجھے اپنی طرف متوجہ نہیں کر سکتی۔ آئزل اپنی نم آنکھوں میں بے یقینی اور خوف یہ براق کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی
क्या वाक़ई उसने इस बार हर हार पार कर दी? हाँ, इस बार उसने अपने वक़ार को दाँव पर लगाया था, तो वो कैसे उम्मीद कर सकती थी कि बुराक उसको अपनी थोड़ी-सी तवज्जो भी देगा। तुम इंतहाई बेवकूफ़ और अक्ल से पैदा लड़की हो। आइंदा की बात अगर मैंने तुम्हें इस तरह की ड्रेसिंग में देखा तो याद रखना, तुम्हें पाकिस्तान वापस भेजने में मुझे 1 सेकंड भी नहीं लगेगा। बुराक उसका चेहरा झटके से छोड़ता हुआ कर आया था। सॉरी सर। आइसल काँपती आवाज़ में बामुश्किल उससे बोली थी, शट अप एंड फॉलो मी। वो उसे झड़कता अपने पीछे आने का हुक्म देता चल पड़ा था, मगर चलने से पहले उसके कंधों पर अपना कोट उतार कर डालना ना भूला था। आइसल जहाँ बुराक के कोट अपने कंधे पर रखने पर खुश हुई थी, वहाँ उसे अपने आप पर गुस्सा भी आ रहा था। अभी वो 2 कदम मज़ीद चली थी जब बुराक दोबारा उसकी जानिब घूमा था और इसके बाजू को अपनी वहशत गिरफ्त में लिया था। दोबारा एलेक्स पे के पास जाकर मुझे जेलस फील करवाने की कोशिश की थी, याद रखना। वो हशर करूँगा तुम्हारा, कभी ऐसा सोचोगी भी नहीं। बुराक दहाड़ते हुए बोला था, जबकि आइसल को अपनी गलती महसूस करके रह रह कर रोना आ रहा था, मगर वो खुद पर जबर करती रही। आज बुराक का सबक जवाब दे गया था। उस लड़की ने एक पल में इसका दिमाग घुमा दिया था। अपने माथे को मसलता अपनी गाड़ी में बैठने का बोलता खुद भी बैठ गया था। ये लड़की से पागल किसकी छोड़ेगी। वो जितना उसके बारे में ना सोचना चाहता था, ये लड़की उतनी ही बुराक की सोचों पर सवार हो रही थी। एलेक्स के पास आइजल को देखकर उसे वाकई जेलसी फील हुई थी, मगर वो ये बात मानना नहीं चाहता था। महरीन जो सुबह से ही घर मौजूद ना थी, वो अपने फ्रेंड्स के साथ गेट टुगेदर पर गई थी। अभी थोड़ी देर पहले वापस आई थी जब रोती हुई नायला ने उसे आकर सब कुछ बताया। सारी बात सुनकर महरीन को नायला मासूम लगी थी। उसने नायला को कमरे में भेजकर शावेज को मुलाजमा से बोलकर कमरे में बुलाया था। शावेज हल्का सा नॉक करता रूम में दाखिल हुआ। जब उसको देखते ही महरीन गुस्से में बोलना शुरू हुई, शावेज, मैंने तुम्हारी ऐसी बिल्कुल तरबियत ना की थी कि तुम लड़कियों पर हाथ उठाते फिरो, और वो भी नायला पर। मेहमान है वो हमारी। कितना रो रही थी वो। उसके मुंह पर तुम्हारी उंगलियों में निशान छपके हैं। उसे अपनी माँ को भी बता दिया। क्या जवाब दूंगी उसे मैं? मॉम, उसे पाकीज़ा पर हाथ उठाया था, सिर्फ पानी गिराने की वजह से। मुझे ये कतई कबूल नहीं कि कोई भी मेरी बीवी को जिस्मानी नुकसान पहुंचाए। और मॉम प्लीज़ उसे वापस भेज दें। मैं कभी भी दूसरी शादी नहीं करूंगा। शाहवेज की बात पर महरीन को मजीद गुस्सा आया था। तुम दूसरी शादी करोगे, और वो भी नाइला से, और इसे मेरा हुक्म समझो। सॉरी मॉम, आप जो भी कहें मैं करूंगा, मगर पाकीज़ा को मैं कभी धोखा नहीं दूंगा। मॉम, वो आपके भाई की बेटी है। आप अपने ही भाई की बेटी पर सौंप कर लाने की बात कर रही हैं, और जो मर्जी हो जाए, लेकिन मैं तुझसे शादी नहीं करूंगा। ये बात तय है। शावेज झंझला कर बोला था। नहीं है वो मेरे भाई की बेटी। पता नहीं किसका गंदा खून है। मुझे नफरत है उस लड़की से। मम, खुदा का वास्ता बस करें। आपको पता भी है क्या बोल रही हैं आप? वो जिसकी भी बेटी हो, लेकिन अब वो मेरी बीवी है। मम प्लीज समझे। शाहवेज अपनी माँ को टोकता बोला था। अपनी बीवी के बारे में ये सब सुनना उसके लिए सुहाने रो था। बेशक वो अपनी माँ के खातिर शादी के शुरू दिनों में पाकीज़ा के साथ सख्त रहा था, मगर उससे मोहब्बत करता था, और ऐसी बातें इसके लिए बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता था। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारी दूसरी शादी ना करवाऊँ, तुम मुझे 1 साल के अंदर अंदर वारिस चाहिए। या तो तुम मुझे पोता पोती दोगे, या फिर अगले साल में तुम्हारी शादी करवा दूंगी। महरीन अपनी मुस्कुराहट छुपाती बोली थी। वो जानती थी उसका बेटा कभी भी पाकीज़ा की मासूमियत खत्म करने पर राजी ना होगा। मोम, वो बच्ची है अभी। वो खुद को मुश्किल से संभालती है, बच्चे को कैसे संभालेगी? उसे याद अपनी माँ दुनिया जहाँ की संगदिल औरत लगी थी। अगर ये नहीं कह सकते तुम, तो फिर नायला से शादी कर लो। महरीन की सारी बात वो अच्छे से समझ गया था। बच्चा चाहिए ना आपको? अगले साल तक मिल जाएगा। मगर मॉम, आपने मेरे लिए अपने दिल में आज ये खला डाल दिया है, जो शायद कभी ख़त्म नहीं हो पाएगा। आंखें बंद करता जब्त से बोला था। उसकी माँ ने ही आज उसे बेबस कर दिया था। महरीन जहाँ उसके जवाब पर हैरान हुई थी, वहाँ ही उसके दिल को कुछ हुआ था। अपने बेटे की आखिरी बात सुनकर उसने कुछ बोलना चाहा जब शाहवेज मुर्दा वहां से जा चुका था। शाहवेज अपने रूम में दाखिल हुआ था जब उसकी निगाह वॉशरूम से नाइट सूट पर निकलती पाकीज़ा से मिली। कितनी मासूम थी वो, मगर वो नासमझ तो न थी। वो उससे मोहब्बत करता था और उसे बेवफाई बिल्कुल नहीं कर सकता था। मेरी जान अब कैसा फील कर रही है? वो पाकीज़ा के पास आया था। मैं काफ़ी बेहतर फील कर रही हूँ शाहू। वो मुस्कुरा कर बोली थी। आइंदा के बाद कोई तुम्हें नुकसान पहुंचाए तो उसका जवाब देना सीखो पाकीज़ा।
اور تم سوچو میں تھوڑی دیر تک واپس آتا ہوں۔ وہ پاکیزہ کا سر چومتا اسے سونے کا بول کے جا چکا تھا۔ وہ فی الحال کچھ دیر اکیلا بیٹھ کر اپنی سوچوں میں گم ہونا چاہتا تھا۔ براق آئزل کو اس کے روم میں چھوڑ کر اپنے روم میں آیا تھا، فریش ہونے چلا گیا تھا۔ اگر آئزل یوں نہ آتی تو اس وقت پارٹی انجوائے کر رہا تھا۔ فریش ہو کر اسے سگریٹ نکالی تھی اور اسے سلگاتے ہوئے وہ کھڑکی کے پاس کھڑا ہو گیا تھا۔ ایک عرصہ ہو گیا تھا اس نے کسی لڑکی کے بارے میں سوچا تو کیا، اس کا کسی میں انٹرسٹ تک نہ تھا، مگر آئزل نے اس کو اپنی طرف متوجہ کروا لیا تھا۔ وہ تھی بھی اس سے عمر میں دگنا چھوٹی۔ اس نے کچھ دنوں پہلے ہی اس کی فائل منگوا کر چیک کی تھی، تب اسے معلوم ہوا تھا کہ آئزل کی عمر 22 سال ہے، مگر اسے مقابلے میں کافی بڑا تھا۔ اس کے بارے میں ایسا سوچنا بھی نہیں چاہتا تھا۔ وہ اپنی شامی اکیلے گزارنے کا عادی تھا، مگر آئزل ان میں بھی اس کی سوچوں میں شامل رہتی تھی۔ آئزل کا اپنے ساتھ ہونے والے واقعات کا بتانا اسے محض توجہ حاصل کرنا لگ رہا تھا۔ پھر ایسا ہو بھی رہا تھا کہ دنیا بھر کا بیزار شخص واقعی اس کی طرف متوجہ ہونے لگ پڑا تھا۔ ابھی تھوڑی دیر اور اپنی سوچوں میں گم رہتا جب اچانک دروازے پر دستک نے اس کی سوچوں کا تسلسل توڑا۔ وہ آخری کش لیتا سگریٹ پھینک کر دروازے کی طرف گیا تھا۔ اس نے دروازہ کھولا ہی تھا جب اس کی نگاہ ہوتی ہوئی آئزل پڑی۔ اسے دیکھتے اس کے گلے لگ گئی تھی۔ اس اچانک حملے پر براق گڑبڑا گیا۔ اس نے آئزل کو خود سے الگ کرنا چاہا، مگر آئزل میں اس کے گرد مضبوط ہزار ڈالا ہوا تھا۔ اس نے ایک نگاہ ہوٹل کے خالی کوریڈور میں ڈالتے اسے اندر کرتے دروازہ بند کیا اور فوراً سے جھٹکے سے خود سے الگ کیا تھا۔ Are you out of your mind؟ دماغ ٹھکانے پر ہے تمہارا؟ براق نے غصے سے اسے گھورا تھا۔ براق جو اسے مزید ڈانٹنے لگا تھا اس کو کانپتے دیکھ کر خاموش ہو گیا۔ میرے روم میں کوئی ہے؟ وہ بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے بول رہی تھی۔ چلو دیکھتے ہیں کون ہے تمہارے روم میں۔ براق نے اس کا ہاتھ تھاما تھا، اسے اپنے ساتھ کھینچتا اس کے روم میں لے جانے لگا۔ مجھے نہیں جانا، وہ نفی میں سر ہلا رہی تھی، مگر براق اس کی بات کو اگنور کرتا اس کے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اس کے کمرے کے اندر داخل ہوا تھا، کمرے کی لائٹ آن تھی۔ اس نے آئزل کا ہاتھ چھوڑ کر کمرہ دیکھنا شروع کیا۔ واش روم، الماری کے بعد بیڈ کے نیچے بھی اس نے چیک کیا، مگر روم خالی تھا۔ یہاں سے جاتے ہی تم سائیکولوجسٹ کے پاس جاؤ گی، آئزل۔ اس کو ڈانٹنے سے خود کو روکتے براق نے حتمی لہجے میں کہا تھا۔ میں پاگل نہیں، وہ چیخ رہی تھی۔ میرے سامنے چیخنے کی ضرورت نہیں ہے، اور سائیکولوجسٹ کے پاس جانے کا مطلب یہ نہیں کہ تم پاگل ہو، یہ تمہارے لیے اچھا ہوگا، براق سخت لہجے میں بولا تھا۔ میں سچ بول رہی ہوں، اس کی آنکھوں میں دیکھتے بولی تھی۔ آنسو تو آتے سے اس کے گال پر بہ رہے تھے۔ مجھے یقین ہے آئزل، مگر تمہیں مدد کی ضرورت ہے۔ تم ابھی سو جاؤ، خود کو پرسکون کرو، صبح ہم تفصیل سے اس متعلق فیصلہ کریں گے۔ براق کی بات پر وہ تیزی سے اس کے پاس آئی کہ میں یہاں نہیں سوں گی۔ وہ نفی میں سر ہلاتے کانپتے لہجے میں بولی تھی۔ آئزل، میں تمہارے لیے دوسرا روم بک کروا دیتا ہوں۔ براق نے اس کے اور اپنے درمیان فاصلہ قائم کرتے کہا تھا۔ نہیں پلیز، آج کا دن میرے ساتھ رک جائے، میں کاؤچ پر لیٹ جاؤں گی پلیز، وہ نم لہجے میں بولی تھی۔ کیا بکواس کرے ہو، میں کبھی بھی ایسا نہیں کروں گا۔ تم ایما کے ساتھ روم شیئر کر سکتی ہو، میں اس سے بات کرتا ہوں۔ براق بمشکل اپنا غصہ کنٹرول کر رہا تھا۔ پلیز ایک رات کی ہی تو بات ہے پلیز، وہ روتے ہوئے بولی تھی۔ براق نے ہار مانتے ہوئے اسے اپنے ساتھ آنے کا کہا تھا۔ اسے بیڈ پر سونے کا بول کر وہ خود کاؤچ پر لیٹ گیا تھا، اس بات سے بے خبر کہ صبح اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا۔ شاویز آج شام کو پاکیزہ کو باہر ڈنر کروانے لے کر جانے والا تھا۔ وہ شاویز کے آنے سے پہلے ہی تیار کھڑی تھی جب میرین کمرے میں داخل ہوئی۔ اس کی کم سن حسن کو دیکھ کر میرین نے نفرت سے اسے گھورا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ بھی ڈر گئی تھی۔ یہ کیا بےہودہ ڈریسنگ کیا تم نے؟ دوسرے مردوں کو لبانے کے اچھے طریقے ہیں۔ اس کے سفید فراک میں دیکھ کر زہر اگل رہی تھی۔ اس بات پر پاکیزہ نے مشکل خود کو گھرنے سے بچایا تھا۔ وہ بچی ضرور تھی مگر نہ سمجھنا تھی۔ مریم کے لفظوں کا زہر اسے اچھے سے معلوم ہو رہا تھا۔ ماما، اپنی گندی زبان سے مجھے ماما مت پکارو، مریم اس پر غصے سے چیخ رہی تھی۔ پاکیزہ کی آنکھوں سے بے ساختہ آنسو بہہ نکلے تھے۔ شروع سے ہی اپنے لیے ایسے الفاظ سن کر وہ حد سے زیادہ حساس ہو گئی تھی۔ ماما پلیز، کیا پلیز تم اس قابل ہی نہیں تھی کہ میرے پڑھے لکھے بیٹے کی بیوی بنتی؟ اگر وہ بگوڑی نہ بھاگی ہوتی، میں مر کر بھی کبھی تمہاری شادی اپنے بیٹے سے نہ کرواتی۔ اور یہ اپنی معصومیت سے جو تم نے میرے بیٹے کو پھنسایا نا، بہت اچھے سے جانتی ہو کتنی گنی میسنی ہو تم۔ مریم کے چیخنے پر وہ بے ساختہ اور الٹے قدم اٹھاتی پیچھے ہٹی تھی۔ پتہ نہیں کس کا گندا خون ہو تم۔
میرے بھائی کا بھی دماغ خراب تھا جس نے تم جیسے گند کو اپنی اولاد بنانے کا سوچا۔ پاکیزہ سسکی تھی۔ آپ جھوٹ بول رہی ہیں، میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں۔ وہ چیخ رہی تھی، پاکیزہ۔ شاویز جو کمرے میں داخل ہوا ہی تھا، پاکیزہ کو چیختے دیکھ کر اس نے ٹوکا تھا، ہاں آپ سب لوگ جھوٹ جھوٹ بولتے ہیں۔ وہ نفی میں سر ہلاتے پیچھے دیوار کے ساتھ لگی تھی۔ دیکھا تم نے شاویز کیسے یہ مجھ پر چیخ رہی تھی؟ وہ جو پاکیزہ کو روتا دیکھ کر اس کی طرف بڑھنے لگا تھا، اپنی ماں کی آواز پر ان کی طرف مڑا تھا۔ یہ بس تمہارے سامنے معصوم بنتی ہے شاویز، مارین اپنے چہرے پر سارے جہاں کی مسکینیت سجا کر بولی تھی۔ کچھ گرنے کی آواز پر شاویز کی نگاہ فوراً پاکیزہ پر گئی تھی جو نیچے زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ پاکیزہ، پاکیزہ! وہ تیزی سے اس کے پاس گیا اور اس کا منہ تھپتھپاتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہا تھا۔ شاو، میں اپنے بابا کی بیٹی ہوں، وہ بے ہوشی میں بڑبڑا رہی تھی۔ اس کو تیزی سے اٹھاتے شاویز نے اپنے بیڈ پر لوٹایا تھا اور ڈاکٹر کو کال کی تھی۔ تھوڑی ہی دیر میں ڈاکٹر اسے چیک کر چکا تھا، کسی چیز کا اسٹریس لینے کی وجہ سے بے ہوش ہوئی ہے، کچھ دیر ریسٹ کرنے سے یہ بہتر فیل کریں گے۔ ڈاکٹر سے میڈیسن لکھ کر چلی گئی تھی۔ میرین تو انہیں اکیلا چھوڑ کر اپنے کمرے میں جا چکی تھی۔ اسے تھوڑی بہت بات سمجھ آ ہی گئی اپنی ماں کی عادت کے بارے میں۔ وہ جانتا تھا کمرے میں داخل ہوتے اس کا آنسوں سے بھیگا چہرہ دیکھ کر وہ جان گیا تھا یقیناً اس کی ماں نے ہی کچھ کہا ہوگا۔ میری نازک سی جان، وہ ماں سے بعد میں بات کرنے کا سوچتا، پاکیزہ کے سر کو چومتا اس کے بالوں کو محبت سے سہلانے لگا تھا۔ صبح کا وقت تھا جب روم کے دروازے پر ہوتی دستک سے براق کی آنکھ کھلی۔ اس کی گردن اکڑ گئی تھی کوچ پر لیٹ کر۔ اس نے ایک نظر گھڑی پر ڈالی جو 8 بجا رہی تھی۔ وہ ماتھے پر بل ڈال کر ایک نظر بیڈ پر آرام سے سوئی آئزل پر ڈال کر دروازہ کھولے یا نہ کھولنے کا سوچ ہی رہا تھا جب اس کا فون بجا تھا۔ فون پر ایما کا نمبر دیکھ کر اسے فوراً کال اٹھائی تھی۔ اسے دروازہ مت کھولیے گا، آپ کے روم کے باہر رپورٹرز موجود ہیں۔ یہ میرے روم کے باہر کیا کر رہے ہیں ایما؟ براق نے پریشانی سے پوچھا۔ اگر آپ کے روم میں ایزل نہ ہوتی تو اسے کوئی پریشانی نہیں ہونی تھی سر، آپ کو نیوز دیکھنی چاہیے۔ آئزل اور آپ کی تصویریں سوشل میڈیا پر کسی نے اپلوڈ کر دی ہیں۔ ایما کچھ بھی کرو، انہیں یہاں سے بھیجو۔ آئزل اس وقت میرے روم میں ہے، یہ بہت بڑا سکینڈل بن جائے گا۔ براق اپنی پیشانی مسلتا بولا تھا۔ دروازے پر وقفے وقفے سے دستک ہو رہی تھی۔ سر، میں نے بہت کوشش کی ہے مگر وہ لوگ جا ہی نہیں رہے۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ سے ملنا ہے، انہیں شاید پتا ہے کہ آئزل آپ کے روم میں ہے۔ اوکے، میں دیکھتا ہوں، فی الحال کچھ دیر کے لیے انہیں سنبھالو۔ براق نے ایما کی بات سن کر فون بند کر کے فوراً نیوز دیکھی جس میں اس کی اور آئزل کی تصویریں وقفے وقفے سے دکھائی جا رہی تھی۔ ایک تصویر میں آئزل کے کندھے پر کوٹ ڈال رہا تھا، ایک میں آئزل اس کو گلے لگائے کھڑی تھی۔ وہ ساری رات کی تصویریں تھیں جنہیں دیکھ کر ایسا ہی لگ رہا تھا جیسے ان میں کوئی تعلق ہو۔ نیوز کی ہیڈ لائنز پڑھ کر اس نے غصے سے اپنے جبڑے بھینچے تھے اور پاس پڑی جو چیز اس کے ہاتھ میں آئی اس نے سامنے دیوار پر دے ماری تھی۔ آئزل کسی چیز کے ٹوٹنے کی آواز پر فوراً اٹھتی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ آئزل نے آنکھیں کھولتے اس سے پوچھا۔ براق نے غصے سے اسے دیکھا اور بنا سوچے سمجھے اس کے قریب جاتے اس کا بازو غصے سے دبوچا تھا۔ بہت شوق ہے نا میرے ساتھ ریلیشن کا، اور تمہارا شوق پورا کرتا ہوں۔ اس کا بازو پکڑ کے اس کا جھٹکے سے اس نے کھڑا کیا تھا۔ سر، اس کو براق کا چہرہ دیکھ کر اسے ڈر لگ رہا تھا۔ براق اسے کھینچتا ہوا دروازے کے پاس سے گیا تھا اور ایک نظر اس کے حلیے پر ڈالتے اس نے جیسے ہی دروازہ کھولا تھا رپورٹر سے سوال کرنے لگ پڑے تھے۔ یہ کون ہے؟ ان سے آپ کا کیا رشتہ ہے؟ کیا یہ آپ کی گرل فرینڈ ہے؟ کیا یہ آپ کی بیوی ہے؟ ایسے بہت سے سوال پوچھے جا رہے تھے جبکہ آئزل آنکھیں پھیلائے بے یقینی سے انہیں دیکھ لی تھی۔ یہ میری وائف ہے، آئزل براق، اور نیو یارک جاتے ہی ہمارا ریسیپشن ہے، اس سب میں آپ کو انویٹیشن دیا جائے گا، اب یہاں سے چلے جائیں۔ براق کی بات پر آئزل کھانسنا شروع ہوئی تھی۔ اس نے براق کو ایسے دیکھا تھا جیسے وہ پاگل ہو گیا ہو۔ براق نے اسے واپس اندر کھینچتے روم کا دروازہ بند کر دیا تھا۔ آپ پاگل ہو گئے؟ یہ کیا کیا آپ نے؟ آئزل اس پر چیخی تھی۔ یہ تمہاری ہی غلطی ہے، رات کو تم اگر اچھے کپڑے پہن کر آتی تو نہ ہی مجھے تم پر غصہ آتا اور نہ ہی کوئی ہماری تصویریں سوشل میڈیا پر اپلوڈ کرتا، اور ویسے بھی تم یہی چاہتی کہ اب خوش ہو جاؤ۔ وہ غصے میں بولتا، آخر میں تنزیہ بولا تھا، میں ایسا کچھ نہیں چاہتی تھی۔ وہ ایک لفظ چبا چبا کر بولی تھی، میں تمہاری وجہ سے کوئی سکینڈل نہیں بننے دے سکتا، کمپنی کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی، اور فکر مت کرو، تم جب چاہو گی میں تمہیں ڈیورس دے دوں گا، بس اس نیوز کی وجہ سے میں کر رہا ہوں، اور اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے کہ اپنا فرض پورا کرو۔ اگر تم میرے کمرے میں نہ ہوتی
پھر بھی میں نے سب کچھ سنبھال ہی لینا تھا۔ براق کو دیکھتے اس نے غصے سے اپنی مٹھیاں زور سے بند کی تھی۔ اس کا دل کر رہا تھا براق کا منہ توڑ دے، لیکن وہ بھی تو یہی چاہتی تھی، براق کو پھنسانا، اسے شادی کرنا۔ اس کی خواہش بنا کسی محنت کے پوری ہو رہی تھی۔ اسے اور کیا چاہیے تھا؟ لیکن سر، آئسل میں ایسا کچھ نہیں کروں گا جس سے تم انکمفرٹیبل ہو۔ جب تم کہوں گے میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ آئسل نے اعتراض کرنا چاہا تھا جب براق نے اسے ٹوکتے کہا تھا اوکے۔ آئسل نے ہچکچاتے ہوئے آخر رضامندی دے ہی دی تھی، مگر اسے کیا پتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا ہونے والا تھا، کیسے اس کی زندگی بدل جائے گی۔ پاکیزہ نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولی جب اس کی نگاہ سرخ ہوئی شہباز پر پڑی تھی۔ اس کے ناقوش کو دیکھ کے دھیرے سے اس کے بازو ہٹا کر اٹھنے کی کوشش کر رہی تھی جب شہباز کی بھی آنکھ کھل گئی تھی۔ میری جان کی اب طبیعت کیسی ہے؟ اس کو جاگتا دیکھ کے شہباز فوراً اٹھ بیٹھا تھا۔ شہباز نے دھیرے سے اس کا گال سہلایا تھا۔ پاکیزہ اس کا جواب دیے بغیر خاموشی سے اس سے دور ہو گئی۔ شہباز نے ناگواری سے اس کی حرکت دیکھی تھی۔ پاکیزہ، مما مجھ سے دور رہیں، مما ٹھیک کہتی ہے، میں گندی ہوں۔ وہ خود کو نوچنے لگی تھی۔ شہباز نے تیزی سے اس کے بازو پکڑ کر اسے خود کو نوچنے سے روکا تھا۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سننا ہی اس کے لیے انتہائی اذیتناک تھا۔ پاکیزہ میری طرف دیکھو، تم پاک ہو بالکل اپنے نام کی طرح۔ موم کی باتوں پر دھیان مت دو، مجھے دیکھو، میری نظروں میں تم سے زیادہ معصوم اور پاک کوئی نہیں ہے۔ شہباز نے سکون سے اسے سمجھانا چاہتا، نہیں دور ہٹے، آپ بھی مجھ سے شادی نہیں کرنا چاہتے تھے نا؟ اگر وہ نہ بھاگتی، وہ روتے ہوئے اس کو خود سے دور کرنے کی بھرپور کوشش کر رہی تھی۔ میری جان، کیا ہو گیا تمہیں؟ کیا تمہیں اپنے شاہو کی بات پر یقین نہیں ہو؟ شہباز اس کی آنکھوں میں دیکھ رہا تھا۔ پاکیزہ نے زور سے اپنا سر نفی میں ہلاتے خود کو اس سے دور کرنا چاہا تھا۔ مہرین کی بات نے اس کے ذہن پر خاصا اثر چھوڑا تھا۔ میں صرف آپ کے لیے بوجھ ہوں نا؟ مجھے پتا ہے ہم نے بہت جلدی دوسری شادی کر لینی ہے۔ اس کی باتوں سے شہباز کی آنکھیں پل میں سرخ ہوئی تھی۔ اسے جھٹکے سے کھینچ کر پاکیزہ کو اپنے ہتھیار میں لیا تھا۔ ایک دم چپ، اگر تمہیں کچھ بھی بولا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ اسے اپنے ساتھ لگاتے وہ آہستہ آہستہ ہل رہا تھا۔ پاکیزہ اس کے ہتھیار میں خاموش سی ہو گئی۔ اگر تم مجھے پسند نہ ہوتی تو میں کبھی بھی تم سے شادی نہ کرتا۔ اس کے ماتھے پر لب رکھتا وہ گمبھیر لہجے میں بولا تھا، اگر مجھے تمہاری معصومیت سے محبت نہ ہوتی تو کبھی بھی یہاں موجود نہ ہوتی۔ شہباز نے محبت سے اس کا دایاں گال چوما تھا۔ اگر مجھے تمہاری پاکیزہ روح سے عشق نہ ہوتا تو میں کبھی تمہاری طرف نہ دیکھتا۔ اس نے پاکیزہ کا بائیں کا گال چوما تھا۔ پاکیزہ آنکھیں نیچے اس کی بات سنتی اور لمس محسوس کرتے گہری گہری سانس لے رہی تھی۔ تم میری پہلی نظر کی محبت ہو۔ اگر میری مجبوری نہ ہوتی تو میں پہلے کبھی کسی اور سے شادی کے لیے راضی نہ ہوتا۔ دھیرے سے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے شہباز نے کہا تھا، اور اب بالکل بھی مت رونا، تمہاری آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے میری جان۔ اور محبت سے اس کی آنکھوں پر اپنا لمس چھوڑتا بولا تھا۔ اس کی باتوں نے پاکیزہ کو ایک سرور بخشا تھا، اور پہلی بار شادی کے بعد سے اپنی محبت کا اظہار کر رہا تھا۔ پاکیزہ کو آج یقین ہوا تھا کہ واقعی شہباز سے محبت کرتا ہے۔ واپس نیو یارک آتے ہی براق نے آئزل سے نکاح کر لیا تھا۔ نکاح میں آئزل کی طرف سے ماریا اور مہوش شامل تھی۔ مہوش نے اسے آخری وقت میں روکنا چاہا تھا، مگر آئزل نے اس کی بات کو دوبارہ اگنور کر دیا تھا۔ فی الحال وہ اپارٹمنٹ میں تھی، آفس اور رپورٹرز کی وجہ سے نہیں جا رہی تھی جو ہر وقت کہیں سے بھی امڑ آتے تھے۔ براق نے اسے فی الحال کام کرنے سے روک دیا تھا، وہ گھر ہی رہ رہی تھی۔ 2 دن میں اس کا ریسیپشن تھا۔ براق نے اس کے لیے ایک سائیکولوجسٹ کا بھی انتظام کر دیا تھا، مگر آئزل نے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس دن کے بعد ویسے بھی سائیکو نے آئزل کو تنگ نہیں کیا تھا۔ وہ اس وقت فلیٹ میں اکیلی بیٹھی ہوئی تھی۔ مہوش نے اس سے اس دن کے بعد کوئی بات نہیں کی تھی، مگر وقفے سے اسے مہوش کی بات ضرور یاد آ رہی تھی۔ آئزل، ابھی بھی وقت ہے، رک جاؤ، تم بہت برا پھنسو گی۔ براق کی ریپوٹیشن اور ماضی کے بارے میں تمہیں کچھ نہیں پتا، وہ ایک خطرناک آدمی ہے، مہوش نے اسے کہا تھا، مگر ماریا نے اس کی ایسی برین واشنگ کی تھی کہ اسے مہوش جھوٹ ہی لگی تھی۔ ماریا کے مطابق مہوش اس سے جلتی ہے، تبھی اسے براق سے شادی کرنے پر روک رہی تھی۔ اس نے ماریا کی بات پر یقین کر کے مہوش کو دوبارہ پکارا نہیں تھا۔ وہ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی تھی، کھڑکیوں پر پردے گرائے وہ ٹی وی پر کوئی انگلش مووی دیکھنے میں مگن تھی، جب اچانک سارے اپارٹمنٹ کی لائٹ آف ہو گئی۔ وہ ڈر گئی تھی۔ اس کا ہاتھ تیزی سے ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل کی طرف گیا تھا۔ اندھیرے میں موبائل اٹھاتے اس نے تیزی سے موبائل کی لائٹ آن کی جب اسے کسی کے رونے کی آواز سنائی دی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا۔ وہ کسی بچے کے رونے کی آواز تھی۔ کون ہے؟
اس نے کانپتی آواز میں لائٹ اپنے چاروں طرف گھماتے پوچھا تھا۔ ہاں ہاں ہاں۔ اب رونے کی آواز بھاری ہنسی کی آواز میں بدل گئی۔ کون ہے سامنے، کیوں نہیں آتے بزدل شخص؟ وہ زور سے چیخ رہی تھی۔ رینگا رینگا روز، دھیمی مگر گہری آواز میں گنگنانے کی آواز نے اس کا دل بند کر دیا تھا۔ کیا چاہتے ہو تم؟ وہ دوبارہ چیخی تھی۔ اس کا رنگ خوف سے درد پڑ رہا تھا۔ ہاں 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 ہاں، لو می لائک یو ڈو۔ اس بار گانا گایا گیا تھا مگر بھاری سر جانی پہچانی آواز سنتے اس کی لیڈ کی ہڈی میں تنتناہٹ ہوئی تھی۔ ہتھیلیوں میں پسینہ آنے لگا تھا۔ سامنے آؤ بزدل۔ ابھی وہ اپنے الفاظ پورے کرتی اس سے پہلے ہی اسے بھاری قدم اپنی طرف آتے محسوس ہوئے۔ ڈر سے وہ کانپنا شروع ہو گئی تھی۔ وہ تو ویسے ہی بہادر بننے کی کوشش کر رہی تھی۔ اسے موبائل کی لاٹ تیزی سے اپنے ارد گرد گھمائی تھی۔ اپنی گردن میں پیچھے سے کسی کی گرم سانسیں محسوس کرتے اس کی سانس سینے میں اٹک گئی۔ اس کے روم میں خوف تما گیا۔ وہ دھیرے سے پیچھے مڑی، لیکن پیچھے مڑتے اس شخص کے منہ پر نظر پڑتے اس کی بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ اس نے کوئی ڈراؤنا سا ماسک اپنے منہ پر چڑھایا تھا۔ آلویز ریممبر می مائی آمور۔ بس اس کی یہی تک ہمت تھی۔ وہ خوف سے یہ الفاظ سنتے منٹوں میں زمین بوس ہو گئی تھی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو اس نے خود کو اپنے کمرے میں پایا تھا۔ وہ تیزی سے اٹھتی اپنے کمرے میں نظریں دوڑا رہی تھی جب اس کی نگاہ کرسی پر بیٹھے براق پر پڑی جو اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ براق، وہ گھر آیا تھا، وہ براق کو دیکھتے ہی بولی تھی۔ اس کی آواز میں ایک انجانا سا خوف تھا جو براق محسوس نہ کر سکا۔ آئزل، ڈاکٹر جون کچھ دیر میں یہاں پہنچ جائیں گے۔ اب تو ہر روز تمہیں 1 گھنٹے کا سیشن دیا جائے گا۔ پتہ نہیں تم بیٹھ کر کیا کیا سوچ رہی ہوتی ہو۔ میں تم سے بات کرنے آیا تھا جب مجھے لانچ میں زمین پر پڑی ملی۔ آپ کو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ میرا دماغ خراب ہو گیا جب میں ایسا کروں گی، اور میں کسی ڈاکٹر سے نہیں ملوں گی، سنا آپ نے؟ وہ براق پر چیخی تھی۔ آئزل، ڈاکٹر تھوڑی دیر تک آ جائے گا اور میں تمہاری کوئی فضول بکواس نہیں سنوں گا۔ فوراً اٹھو اور فریش ہو کر آؤ، میں تمہارے لیے کچھ کھانے کو منگواتا ہوں۔ براق کی سرد حتمی آواز سن کر وہ سب سے اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ اس کے پاس ایسا کوئی ثبوت نہیں تھا جس سے وہ ثابت کر سکتی کہ وہ سچ بول رہی ہے۔ وہ براق کی بات پر تھک ہار کر اٹھی تھی اور فریش ہونے چلی گئی تھی۔ آئزل کے فریش ہو کر کھانے کے بعد ڈاکٹر جون آ گیا تھا۔ براق آئزل اور ڈاکٹر کو چھوڑ کر باہر چلا گیا۔ ابھی کچھ وقت گزرا ہی تھا جب اسے کمرے سے کسی چیز سے ٹوٹنے اور آئزل کے چیخنے کی آوازیں سنائی تھی۔ وہ تیزی سے روم میں داخل ہوا تھا جب اس کی نگاہ آئزل پر پڑی جو سائڈ ٹیبل سے شو پیس اٹھا کر ڈاکٹر جون کو مارنے والی تھی۔ آئزل! وہ دہاڑا تھا۔ آئزل نے آنکھوں میں خوفیت سے دیکھا۔ فوراً سے نیچے رکھو اور خاموشی سے بیڈ پر بیٹھ جاؤ اور ڈاکٹر تم میرے ساتھ آؤ۔ وہ آئزل کو سرد نگاہوں سے دیکھتا ڈرے سہمے ڈاکٹر کو باہر آنے کا بول کر کمرے سے نکلا تھا۔ ماریا اور مہوش جو ابھی جاب سے آئی تھی وہ بھی شور کی آواز سے آئزل کے روم کی طرف آئی تھی، مگر براق کو دیکھتا مہوش اپنے کمرے میں چلی گئی تھی اور ماریا بھی کچھ سوچتی آئزل کے پاس جانے کی بجائے اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ مجھے لگتا ہے آپ کی بیوی یہ کہانیاں خود بناتی ہے، اپنے دماغ میں سب کچھ سوچتی ہے جن سے انہیں یہ محسوس ہوتا ہے وہ حقیقت میں ان کے ساتھ ہو رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا بھی ہے کہ لوگ اپنے آپ کو نقصان پہنچا لیتے ہیں، ان کی سوچ میں وہ کسی فرضی کردار نے کیا ہوتا ہے۔ ڈاکٹر کی بات سن کر براق نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ آئزل کی کنڈیشن سے ایسا ہی لگ رہا ہے، کیا اس کا کوئی حل ہے؟ اس نے ڈاکٹر سے پوچھا۔ میں آپ کی بیوی کی مدد کرنا چاہتا تھا مگر وہ اس کے لیے راضی نہیں تھی، لیکن اگر آپ انہیں مصروف رکھیں اور ان کو کم سے کم اکیلا چھوڑیں تو ممکن ہے وہ اپنی سوچوں کا حقیقت سمجھنا چھوڑ دے۔ تھینک یو ڈاکٹر۔ مزید تھوڑی دیر ڈاکٹر سے بات کر کے براق سے چھوڑ آیا تھا اور روم میں داخل ہوا جہاں بیڈ پر منہ پھولائے آئزل بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے رخساروں پر آنسوؤں کے نشان موجود تھے۔ اس کے پاس گیا تھا اور بیڈ پر ہی اس کے قریب بیٹھ گیا تھا۔ براق نے ہولے سے اس کی نم پلکوں کو چھوا تھا۔ آئزل نے معصومیت سے اسے دیکھا تھا۔ براق، میں سچ بول رہی ہوں، وہ بچوں کی طرح اسے یقین دلا رہی تھی۔ مجھے یقین ہے، وہ دھیرے سے اس کے بال سہلاتا بولا تھا۔ اپنا بیگ پیک کر لو، ہم تھوڑی دیر میں نکل رہے ہیں۔ تمہاری سیفٹی کے لیے اب تم میرے ساتھ ہی رہو گی۔ ویسے بھی ریسیپشن 2 دن میں ہے، اسی لیے یہ زیادہ مسئلہ نہیں۔ ماریا کو بلا لو اور اپنے کپڑے پیک کر لو۔ چلو جلدی سے اٹھو۔ براق کی بات پر وہ فوراً اٹھی تھی اور ماریا کو بلا کر اس نے کچھ ہی دیر میں اپنا بیگ تیار کر لیا تھا۔ مجھے بھول مت جانا آئزل، ماریا مسکرا کر اسے دروازے پر چھوڑتی بولی تھی۔ آئزل نے ہلکا سا مسکرا کر اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔
وہ اس لیے خوش تھی اور براق کے ساتھ جا رہی تھی کہ براق کے گھر اب بھی وہ محفوظ رہے گی۔ ماریا سے ملتی وہ براق کے ساتھ چلی گئی تھی۔ مہوش سے اس کی ملاقات نہیں ہوئی تھی کیونکہ وہ اپنے کمرے سے ہی باہر نہ آئی تھی۔ شاویز نے اپنی ماں سے بات کر کے اسے پاکیزہ سے کوئی بھی بات کرنے سے منع کر دیا تھا۔ اس پر مہرین اپنا زہر اگلتی کچھ دنوں کے لیے اپنی کسی دوست کے گھر رہنے چلی گئی تھی۔ شاویز نے اسے روکنے کی کوشش کی تھی مگر مہرین سے اگنور کرتی چلی گئی۔ شاویز نے بھی اپنی ماں کو کچھ وقت اکیلا چھوڑنے کا فیصلہ کیا تھا۔ آج صبح سے ہی آسمان پر کالی گھٹائیں چھائی تھی اور تیز تیز ہوا چل رہی تھی۔ کسی بھی وقت بارش ہو سکتی تھی۔ پاکیزہ صبح سے ہی بے چینی سے بارش ہونے کا انتظار کر رہی تھی جو ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ شاویز آج جلدی چلا گیا تھا اس لیے وہ شاویز کے پاس بیٹھی تھی۔ وہ دونوں ہلکی پھلکی باتیں کر رہے تھے۔ پاکیزہ میں کچھ دنوں کے لیے اسلام آباد جا رہا ہوں، تم بھی میرے ساتھ جاؤ گی؟ اسے میرے ساتھ اپنا بھی کچھ سامان پیک کر لینا اور کالج بھی اپنی چھٹیوں کا بتا دینا۔ شاویز کی بات سنتی پاکیزہ خوشی سے اچھلی تھی۔ سچ شاہو؟ اس نے خوشی سے پوچھا تھا۔ شاویز نے اس کی خوشی دیکھ کے دھیرے سے اپنا سر ہلا تھا۔ شاہو آپ بہت اچھے ہیں، وہ بچوں کی طرح بولی تھی۔ شاویز دھیرے سے ہنس پڑا تھا۔ شاہو بارش! باہر ایک دم شروع ہونے والی بارش کو دیکھ کر خوشی سے چیخی تھی۔ پاکیزہ تم بیمار پڑ جاؤ گی، باہر جانے کا سوچنا بھی مت۔ شاویز کی روکنے پر اس نے منہ پھولا تھا۔ پلیز شاہو، بس تھوڑی دیر کے لیے۔ اس نے اپنی آنکھیں معصومیت سے جھپکتے ہوئے شاویز کو دیکھا تھا۔ پاکیزہ صرف 10 منٹ کے لیے، اس سے زیادہ نہیں۔ پاکیزہ کی بات سنتے تیزی سے باہر کی طرف بھاگی تھی اور پیچھے سے شاویز کی آواز اگنور کرتی بارش میں بھیگنا شروع ہوئی تھی۔ تیز بارش میں وہ جلدی ہی مکمل بھیگ چکی تھی۔ وہ خوشی سے بازو پھیلائے بارش کو اپنے چہرے پر گرتے محسوس کرتے ہنس رہی تھی۔ شاویز مسکراتا اسے دیکھتا اس کے قریب گیا تھا۔ خود کو گیلے ہوتے محسوس کر کے اس نے اپنی ناک چڑھائی تھی مگر پھر وہ پاکیزہ کا خوشی سے چمکتا چہرہ دیکھ کر تیزی سے اس کے قریب گیا تھا۔ اس کو کمر سے تھامے اس نے پاکیزہ کو اپنے ساتھ سائڈ پر بنے شیٹ کے نیچے کھینچا تھا مگر پاکیزہ اچھل اچھل کر کسی طرح اس کی گرفت سے نکلنے کی کوشش کر رہی تھی مگر وہ ناکام ہوتی منہ پھلاتے شاویز سے غصے سے بولی تھی، شاہو چھوڑے، مجھے بارش میں جانا ہے۔ شاویز نے معصوم سے غصے پر ہنسا تھا۔ پاکیزہ نے اسے ہنستے دیکھ کر منہ بکھارا تھا۔ شاہو میری جان، چپ چاپ یہاں میرے ساتھ کھڑے رہو ورنہ اندر لے جاؤں گا۔ شاویز نے اس کا گال چھونتے اسے ڈرایا تھا جس پر وہ اسے معصوم سے گھڑی سے نوازتی شیڈ کے نیچے سے ہاتھ نکالتی بارش محسوس کر رہی تھی۔ شاویز نے اس کے ہاتھ کے ساتھ اپنا ہاتھ ملایا تھا اور پاکیزہ کے ساتھ بارش کو محسوس کرنے لگا۔ اسے سمجھ نہیں آتی تھی ایسا بارش میں ہے کیا جو پاکیزہ اس میں بھیگے بغیر نہیں رہ سکتی۔ براق آئسل کو گھر لے آیا تھا مگر وہ ابھی الگ کمرے میں ہی رہ رہی تھی۔ آئسل کے ساتھ براق نے کل وقتی ایک لڑکی رکھوا دی تھی جو ہر وقت آئسل کے ساتھ رہتی تھی۔ آج ان کا ریسیپشن تھا۔ آئسل کو براق نے مشہور سٹائلسٹ سے تیار کروایا تھا۔ اس کا ڈریس بھی ڈیزائنر ڈریس تھا۔ براق گھڑی میں ٹائم دیکھتا آئسل کا تیار ہو کر باہر آنے کا انتظار کر رہا تھا۔ گھر سے کچھ دور ایک بڑے سے ہوٹل میں ریسیپشن کا انتظام کروایا گیا تھا جس میں براق کے بہت سے بزنس پارٹنرز بھی موجود تھے۔ روم کا دروازہ کھلنے کی آواز پر براق کی نسیں بے ساختہ اٹھی اور آئسل پر ٹھہر سی گئی۔ سرخ رنگ کے خوبصورت فراک میں بالوں کو جوڑے میں بند کیے ہلکی سی میک اپ میں وہ قابل تعریف لگ رہی تھی۔ اس سے کانوں میں ڈائمنڈ ایئر رنگز پہنے ہوئے تھے جبکہ گلے میں نفیس سی چین موجود تھی۔ آئسل نے نگاہیں اٹھا کر براق کو دیکھا۔ اسے مبہوت سا خود کو دیکھتا پا کر اس کے لب مسکرائے تھے۔ براق! آئسل کے پکارنے پر وہ اپنے حواسوں میں لوٹا تھا۔ اپنا گلا کھنکارتے وہ آگے بڑھا تھا۔ اس نے آئسل کا ہاتھ دھیرے سے تھاما، اسے لیتا باہر چلا گیا۔ گاڑی میں بیٹھتے ہی آئسل اس کے منہ سے اپنے لیے تعریف کی منتظر تھی مگر براق کے کچھ نہ بولنے پر اس کا موڈ بگڑا تھا۔ ہوٹل کے سامنے گاڑی روکتے ہی وہ باہر نکلا تھا اور دوسری طرف جا کر گاڑی کا دروازہ کھولتے اس نے اپنا ہاتھ آئسل کے آگے بڑھایا تھا۔ آئسل اس کا ہاتھ تھامتے اپنا فراک سنبھالتی باہر نکلی تھی۔ رپورٹرز کی ایک بڑی تعداد باہر موجود تھی جو کھچا کھچ ان کی تصویریں کھینچ رہی تھی۔ براق میڈیا کو اگنور کرتا آئسل کو اندر لے گیا تھا جہاں کافی تعداد میں لوگ موجود تھے۔ چمچماتی روشنیاں ہر طرف بکھری پڑی تھی۔ براق نے آئسل کا ہاتھ چھوڑ کر اسے کمر سے تھام لیا تھا۔ وہ اسے اپنے ساتھ گھسیٹتا ہر ایک سے ملوا رہا تھا۔ ان کا باقاعدہ فوٹو شوٹ بھی ہوا تھا جس سے آئسل کافی تھک گئی تھی۔ فنکشن میں ماریا اور مہوش کو بھی انوائٹ کیا گیا تھا۔ مہوش تو آئی نہیں مگر ماریا یہاں موجود تھی۔ آئسل اس سے ملو، یہ میرا بیسٹ فرینڈ دلاور ہے، یہ زیادہ تر ڈنمارک میں ہوتا ہے۔ براق نے اسے اپنے بچپن کے ساتھی اور اپنے بزنس پارٹنر سے ملوایا تھا۔
वो भी बुराक की ही उम्र का था। आयशल ने धीरे से मुस्कुराकर हल्के से अपने सर को खम दिया था। बुराक दिलावर के साथ बातों में मसरूफ हो गया था, जबकि आयशल खड़ी खड़ी थक गई थी। खुराक, उसने हल्की आवाज में बुराक को पुकारा था। बुराक ने उसकी तरफ सवारियां निगाहों से देखा था। मैं थक गई हूँ, वो मिनमिनाई। बुराक उसकी बात समझता दिलावर से एक्सक्यूज करता उसे लेकर टेबल के पास आया था। मारिया भी उन्हें देखते उसकी तरफ आई थी। मारिया, तुम आयशल को थोड़ी देर कॉम्प्लेन दे दो। बुराक मारिया से बोलता चला गया था। कैसी लग रही है नई लाइफ? मारिया ने उससे पूछा था, मगर उसकी आंखों में एक हसरत था, जलन थी जो शायद आयशल देख ना पाई थी। अच्छी है, मेरे साथ ज्यादातर कार्ला रहती है, बहुत रखे। उससे बातें करते मेरा दिन अच्छा गुजर जाता है। आयशल ने उसे मुस्कुराते हुए बताया था। तुम पागल हो जो किसी लड़की को अपने साथ रख रही हो? तुम्हें नहीं पता ये अंग्रेज लड़कियां कितनी चालाक होती है, पल में मर्दों को फंसा लेती है। मेरा कहना मानो उसको निकाल दो, अच्छा होगा। मारिया की बात पर उसने समझते हुए सर हिलाया था। वो एतराज करना चाहती थी कार्ला के बारे में मारिया की राय पर, मगर वो जानती थी मारिया सही ही कह रही है। मारिया, क्या तुम मुझे कुछ पीने को ला दोगी? आइजल की फरमाइश पर वो नखों से नाक चढ़ाती उठी थी और उसके लिए ड्रिंक लेने गई थी। एक वेटर मारिया के उठते उसके पास आया था। मैम, ये आपके लिए। वो वेटर एक टिश्यू उसकी गोद में फेंकता तेजी से भाग गया था। आइजल उसका चेहरा नहीं देख पाई थी। आइजल ने हैरत से वो टिश्यू उठाकर खोला जिसपे महज 2 लफ्ज लिखे थे, मियाँ मोर, मेरी जान। आइसल की पेशानी पर पसीना चमका था। उसने अपनी नजरें इर्द गिर्द घुमाई कि मगर ऐसा कोई नहीं था जो उसे मशकूक लगे। मगर फिर उसकी निगाहें थोड़े फासले पर खड़े दिलावर पर पड़ी थी, जो उसे अजीब नजरों से देख रहा था। उसका दिल घबराया था। उसी वक्त उसके लिए सॉफ्ट ड्रिंक पकड़े मारिया आई थी। मारिया, ये देखो। उसने मारिया को वो टिश्यू दिखाया था। क्या देखूं आइसल? इस खाली टिश्यू में क्या है? उसने साफ टिश्यू देखते हुए पूछा। आइसल ने उसके हाथ से टिश्यू खींचकर पूरा खोला था, जहां अब कुछ भी मौजूद नहीं था। आइसल, आर यू ऑल राइट? क्या तुम ठीक हो? मारिया ने पूछा था। आइसल ने जूस का गिलास पकड़ाकर अपनी तेज होती धड़कन को नॉर्मल करने की कोशिश करने लगी। कोई उसे पागल साबित करने की कोशिश कर रहा था, मगर कौन? अब वो ये ढूंढना चाहती थी। उसने टिश्यू वाला वाकया बुराक को ना बताने का सोचा था। मैंने कहा भी था ज्यादा देर मत पीको, अब देखो होगी ना बीमार। उसके गीले बाल तौलिए से साफ करता शाहवेज से अपने साथ साथ सर्जनश भी कर रहा था, जिसकी छींकें रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। लेकिन बारिश कभी कभी होती है शाहो। उसने मुस्कुरा कर उसे बताया था। जो मर्जी हो, लेकिन अब से तुम बारिश में बिल्कुल नहीं भीगोगी। शाहवेज ने उसका नाक हल्के से दबाया था। अपने बाल जल्दी करो, जल्दी से, मैं सूप ला रहा हूँ। शाहवेज किचन में गया था, जहाँ मुलाजमान उसके कहने को सूप तैयार करके रखा था। वो ट्रे उठाकर रूम में आया था, जहाँ पाकीज़ा कंफर्टर में घुसी हुई थी। पाकीज़ा, मेरी जान, उठ के बैठो जल्दी से। पाकीज़ा सू सू करते उठकर बैठी थी। उसकी नाक लाल हुई पड़ी थी। उसकी हालत काफ़ी खराब लग रही थी। शाहवेज उसके करीब बेड पर बैठकर उसे सूप पिलाने लगा। पाकीज़ा उसके कंधे से सर लगाए सूप पी रही थी। शाहवेज की तवज्जो पर वो बेहद खुश थी। उसका ये केयरिंग अंदाज ही पाकीज़ा का दिल धड़का देता था। शाहू, आप नहीं पियेंगे? उसने शाहवेज से सूप पीने का पूछा। नहीं, मैं ठीक हूँ, तुम लेट जाओ और सोने की कोशिश करो। उसने ट्रे साइड टेबल पर रखते उसका सर चूमा था। पाकीज़ा ने लेट कर आंखें बंद कर ली थी। शाहू, मेरे सर दर्द कर रहा है। पाकीज़ा ने कुछ देर बाद आंखें खोल कर कहा था। शाहवेज ने एक नज़र उसके सुर्ख चेहरे पर डालकर परेशानी से उसकी पेशानी को छुआ था। उसका टेम्परेचर मामूल के मुताबिक ही था। वो धीरे धीरे उसका सर दबाने लगा था। पाकीज़ा थोड़ी देर में ही सो गई थी। उसे सोता देखकर शाहवेज भी उसके साथ ही सोने के लिए लेट गया था। बुराक, मुझे कार्ला की ज़रूरत नहीं है। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप उसे कल से आने से मना कर दीजिएगा। आइजल बुराक के पास की दूसरी तरफ बेड पर बैठी बोली थी। उनकी शादी को 1 हफ्ता होने वाला था। सब कुछ अच्छा जा रहा था। बुराक से भी वह अब खुलकर बात करने लगी थी। कोई मसला है? बुराक ने सवालिया निगाहों से उसे देखा। नहीं, लेकिन हर वक्त वो बच्चों की तरह मेरे साथ चिपकी रहे, ये मुझे पसंद नहीं। वैसे भी घर में हर वक्त मुलाजिम मौजूद होते हैं, इसीलिए आपको फिक्र करने की भी ज़रूरत नहीं है। आइजल नजरें झुकाए बोली थी। अब उसे क्या बता दी कि मारिया के कहने पर वो ये सब कर रही थी। तुम जानते हो ना, वो तुम्हारी हिफाजत के लिए तुम्हारे साथ होती है, इसीलिए ये मुमकिन नहीं। बुराक ने साफ इनकार किया था। क्या आप उसे पसंद करते हैं? आइजल ने उसके इनकार पर गुस्से से कहा था। उसका दिल कर रहा था कार्ला का गला दबा दे। क्या फजूल बोल रही है आइजल? दिमाग के काने पर है तुम्हारा? बुराक अपनी गोद में पड़ा लैपटॉप जोर से बंद करता तख्ते में बोला था। लेकिन आप वो। बुराक का गुस्सा देखकर वो गड़बड़ा गई थी। इसे गुस्से में बोलने के बाद समझ आया वो क्या बोल गई थी। सॉरी, वो शर्मिंदा सी मिनमिनाई थी। बुराक ने इसके करीब होते इसका चेहरा अपनी तरफ किया था।
आइज़ल ऐसा कुछ नहीं जैसा तुम बोल रही हो। कार्ला को सिर्फ़ मैंने तुम्हारे लिए हायर किया है। अगर तुम्हें वाक़ई उससे कोई मसला है या उसने तुम्हें कुछ कहा है, तो बताओ, मैं उसे फ़ौरन निकाल दूँगा। मगर याद रखना, वो यहाँ मजबूरी में जॉब कर रही है। उसकी बहन बीमार है, वो उसके लिए ये जॉब कर रही है। और मेरा नहीं ख़याल तुम उसकी ये जॉब छीनना चाहोगी। बुराक ने नरम लहजे में उसे समझाया था। मैं ऐसा नहीं चुरा चाहती बुराक। वो लब दांतों तले दबाए बोली थी। सच सच बताना आइज़ल, किसने तुम्हारे जहन में ये बात डाली कि कार्ला मुझ में या मैं उसमें इंटरेस्टेड हूँ? वो ना समझ नहीं था कि जान न सके कि कोई आइज़ल के दिमाग में खन्नास पड़ रहा है। जबकि उसने देखा था आइज़ल शुरू दिनों में कार्ला के साथ काफ़ी अटैच हो गई थी, तो किसी ने नहीं उसे झूठ बोलना चाहा था। आइज़ल, उसकी पुकार में वार्निंग थी। मारिया ने कहा था कि वो कार्ला आप में इंटरेस्टेड है। उसने सच उगल ही दिया था। बुराक के माथे पर सिलवटें नुमाया हुई थी। मारिया, इसका कुछ करना ही पड़ेगा। बुराक सोचता आइज़ल को सोने का बोलकर दोबारा अपने काम में मसरूफ हो गया था। शाहबीज पाकीज़ा के साथ कुछ दिनों के लिए इस्लामाबाद आया हुआ था। यहाँ आए उन्हें अभी एक दिन ही हुआ था। शाहबीज अभी अपनी मीटिंग में मसरूफ था, इसलिए पाकीज़ा ज़्यादा देर रूम में ही बंद रह रही थी। वो लोग एक होटल में रह रहे थे। पाकीज़ा रूम की विंडो से खड़ी बाहर देख रही थी जब उसकी निगाह सामने खड़े एक बच्चे पर पड़ी। वो 4-5 साल का लग रहा था। वो अकेला खड़ा था। पाकीज़ा से वहाँ देखती बिना कुछ सोचे समझे रूम से निकली थी और फिर होटल से निकलती वो एहतियात से रोड क्रॉस करती दूसरी जानिब बने पार्किंग गई थी। नेहा सामने ही वो बच्चा खड़ा था। पाकीज़ा जब उसके करीब पहुंची तो उस बच्चे के पास एक औरत आई थी, तो शायद उसकी माँ थी जो बच्चे को ले गई थी। पाकीज़ा मुंह फुलाकर वापस अपने रूम में लौटने की बजाय पार्क में ही एक बेंच पर बैठ के वो छोटे बच्चों को खेलते देखकर मुस्कुरा रही थी। उसका बचपन भी अच्छा था, मगर उसकी मुंह बोली माँ ने अपनी बात से बचपन से ही इसको टॉर्चर करना शुरू कर दिया था। लेकिन उसके बाप के प्यार ने उसकी कमी पूरी कर दी थी। उसका भी दिल करता था बचपन में अपनी माँ का प्यार हासिल करने का, कि उसे देखना भी पसंद न करती थी। वो वहां बैठी अपनी सोचों में ऐसा गुम हुई, उसे वक्त गुजरने का एहसास ही ना हुआ। दूसरी तरफ शाहवेज जो थका हारा मीटिंग से वापस आया था, रूम में पाकीज़ा को ना पाकर सख्त परेशान हुआ था। उसे जहां पाकीज़ा के इसके कहने के बावजूद रूम से बाहर जाने पर गुस्सा आया था, वहां ही उसे पाकीज़ा के लिए परेशानी होने लगी थी, क्योंकि वो यहाँ के रास्तों से अनजान थी। वो सीधा रिसेप्शन पर गया था। वहां से उसे पता चला उसकी बीवी दोपहर के वक्त ही बाहर गई थी। ये सुनकर उसे मजीद परेशानी हुई थी। वो इसे इर्द गिर्द ढूंढना शुरू हुआ था, मगर उसे पाकीज़ा कहीं भी नहीं मिल रही थी। वो थक हार कर आखिर में जब होटल के पास आया तो उसके सामने पार्क में एक बार देखने का सोचकर वो पार्क में दाखिल हुआ था। उसके दिल से बस एक ही दुआ निकल रही थी कि पाकीज़ा ठीक हो। वो इर्द गिर्द देख रहा था जब उसकी निगाह एक बेंच पर बैठी पाकीज़ा पर पड़ी, जो बच्चों की तरफ देख रही थी। वो लंबे लंबे डंग भरता पाकीज़ा के पास गया था। उसने पाकीज़ा को पुकारा था जो उसे हैरानी से देख के उठी थी। उसके करीब पहुंचते ही शाहवेज ने उसे खुद में भींचा था। तो क्या हुआ शाहू? पाकीज़ा ने परेशानी से पूछा। किससे पूछकर तुम होटल से निकली थी? उससे दूर हटते शाहवेज ने गुस्से में पूछा था। उसके गुस्से से पाकीज़ा सहम सी गई थी। अगर तुम्हें कुछ हो जाता, पता है पागलों की तरह तुम्हें 1 घंटे से ढूंढ रहा हूँ। पता नहीं दिल में क्या क्या ख्याल आ रहे थे। सॉरी शाहू, वो धीमी आवाज में बोली थी। आइंदा के बाद ऐसे करने का सोचना भी मत। उसके गिर्द अपना हसार डालते शाहवेज उसे लिए वापस होटल की तरफ चला गया था। आइज़ल को बुराक के साथ रहते हुए 3 महीने हो गए थे। इन महीनों में काफ़ी कुछ बदल गया था। जहाँ आइज़ल बुराक के करीब आ गई थी, वहाँ ही बुराक ने उसे माया से बात करना बंद करवा दिया था। वो माया को आइज़ल से मिलने भी नहीं दे रहा था। कार्ला आइज़ल के साथ ही सारा दिन होती थी। उस साइको की तरफ से 2 महीनों तक कोई भी चीज़ आइज़ल को नहीं मिली थी। उसे शक हुआ था जैसे किसी ने उसे पागल करने के लिए ये किया हो। मगर फिर वो बुराक के साथ रहती उसके बारे में तकरीबन भूल ही चुकी थी। बुराक के साथ वक्त गुजारना उसे अच्छा लगता था। जहाँ वो पहले मारिया की बातों में आके सोचती वो बुराक को पसंद करती थी, लेकिन अब वो वाकई ही बुराक को पसंद करने लगी थी। बुराक के आने से पहले ही वो कार्ला को घर भेज देती थी। अभी मामूल के मुताबिक उसने कार्ला को भेज दिया था और लाउंज में बैठे टीवी देखती बुराक का इंतजार कर रही थी। बुराक को घर में दाखिल होते देखकर वो उठी थी और मुस्कुराते हुए इसके करीब गई थी। बुराक ने उसे देखते मामूल के मुताबिक अपना एक बाजू फैलाया था और वो उसके गले लगी थी। बुराक ने उसके सर पर अपना नरम गरम लब छोड़ा था। बुराक जहाँ पहले खाली घर में लौटने से चिढ़ता था, वहाँ आइज़ल के होने का सोचते वो जल्द से जल्द अपना काम निपटा कर वापस आ जाता था। उसके साथ रहने पर उसे पता चला था आइज़ल वैसी नहीं है जैसे वो पहले सोचता था। क्या किया सारा दिन जाने बुराक? बुराक उसे अपनी हंसार में लेते हुए रूम की तरफ जाने लगा था। कुछ खास नहीं, बस मैं सारा दिन कार्ला के साथ बातें करती रही थी। अब तो हमारी बातें भी खत्म हो गई हैं।
سارا دن میرا ٹائم ہی نہیں گزرتا، وہ منہ بگاڑے اس سے شکایت کر رہی تھی۔ سارا دن فارغ رہنا بھی اس کے لیے مشکل تھا۔ اس کے بارے میں بھی کچھ سوچتے ہیں۔ براق روم میں داخل ہوتا ہوا اسے چھوڑتا اپنی ٹائی ڈھیلی کرنے لگا۔ آئزل نے اس کا کوٹ اتار کے سائڈ پر رکھا۔ آپ کا دن کیسا گزرا تھا؟ آئزل نے اس کے کپڑے الماری سے نکالتے پوچھا تھا۔ معمول کے مطابق ہی تھا، کچھ خاص نہیں، بس سارے دن میٹنگز اور کام، اور آج شکل سے ہی زیادہ تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آپ فریش ہو جائے، میں کھانا لگواتی ہوں۔ براق کو کپڑے تھماتی وہ دھیرے سے مسکراتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ دلاور جو میرا دوست ہے وہ واپس یہاں شفٹ ہو گیا ہے، اس نے ہمیں ڈنر کے لیے انوائٹ کیا ہے، کل اچھا سا تیار ہو جانا۔ کھانا کھاتے براق نے اسے بتایا تھا۔ مجھے اچھا نہیں لگتا براق، عائشہ نے صاف کوئی سے بتایا تھا۔ تم تو ابھی تک اس سے صحیح سے ملی بھی نہیں ہو، پھر کہ یہ کیسے کہہ سکتی ہو عائشہ؟ براق نے حیرت سے پوچھا تھا۔ وہ ریسیپشن میں مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہا تھا، میں کمفرٹیبل فیل نہیں کرتی براق، وہ صاف صاف اپنے اعتراض کی وجہ بتا رہی تھی۔ براق نے اسے ایک اسپاٹ نظر دیکھا تھا۔ عائشہ وہ ایسا نہیں ہو، میرا کافی سالوں سے دوست ہے، میں اس کے بارے میں جانتا ہوں، اور میں تمہارے ساتھ ہی موجود ہوں گا، کہ پریشان مت ہو۔ براق نے ٹیبل پر رکھے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے سے تسلی دی۔ کھانا کھانے کے بعد میڈ کو ٹیبل سمیٹنے کا بول کر عائشہ روم میں آئی تھی، جہاں براق بیڈ پر بیٹھا اسی کا انتظار کر رہا تھا، اور اپنا نائٹ سوٹ چینج کرتی بیڈ پر آئی تھی۔ مجھے آپ نے کبھی اپنی فیملی کے بارے میں نہیں بتایا براق، عائشہ نے آج اچانک اس سے پوچھا تھا۔ میری فیملی میں کوئی نہیں ہے، براق نے لب بھینچ کر جواب دیا۔ کیا کوئی بھی نہیں؟ عائشہ، میں اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتا، براق سنجیدگی سے بولا تھا۔ عائشہ نے ہلکے سے سر ہلایا تھا۔ جاری ہے۔ السلام علیکم، ہماری کچھ فیملی پرابلم چل رہی ہے جس کی وجہ سے میں کل اپلوڈ نہیں کر پائی تھی۔ انشاءاللہ باقی کی ایپیسوڈ جو رہتی ہیں وہ اب مسلسل آئیں گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔